اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے اندر اس کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے، اور اس کی ہر حرکت اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن جب یہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے، تو ایک ایک حرکت اس کو دکھا دی جائے گی۔ ایک بڑا عبرتناک سبق آموز واقعہ ملتا ہے۔ ایک عرب نوجوان نے اس واقعے کو بیان کیا کہ میں ہالینڈ میں مقیم تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران میں جب ایک اشارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، تو میں نے سرخ بتی کے ہوتے ہوئے بھی اشارہ کراس کر دیا۔ چند دن کے بعد، آپ کو پتہ ہے کہ ان ملکوں میں جو سسٹم ہے وہ کیا ہے، چند دنوں کے بعد میرے گھر پہ ایک خط آیا، تو اس میں ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کا جو جرم میں نے کیا تھا اس کے بارے میں درج تھا، لکھا ہوا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے واپس اسی ایڈریس پر جان بوجھ کر ایک خط لکھ دیا اور میں نے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا میں نے یہ کیا ہی نہیں۔ تو اس کے چند دن بعد مجھے ایک اور لفافہ ملا، دوسرا خط آیا، اور اس میں 3 تصاویر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر جو تھی وہ پہلی تصویر سگنل توڑنے سے پہلے کی تھی میری، کہ میں سگنل پہ جا کے رکا ہوں، میری گاڑی کھڑی ہے اور سرخ بتی جل رہی ہے۔ دوسری تصویر میں اس سگنل کو کراس کر رہا تھا اور سرخ بتی جل رہی تھی، اور تیسری تصویر میں اس سے آگے نکل چکا تھا اور میرے پیچھے ابھی تک سرخ بتی جل رہی تھی۔ اب کیا کرتا؟ جب یہ خط مجھے ملا تو اب میری کیفیت یہ تھی کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، آگے پیچھے ہل نہیں سکتا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں۔ تو اب تو میں مجرم بن گیا ہوں اور جرم میرے اوپر ثابت ہو چکا ہے، اب تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ خاموش ہو کر وہ جو جرمانہ مجھے کیا گیا تھا وہ میں نے ادا کر دیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، کہ یہ آیت مبارکہ میرے سامنے آئی، جو آیت میں نے آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ یہ ہے ہماری وہ کتاب جو پورا حق اور سچ بیان کر رہی ہے، وہ کتاب جو کرامن کاتبین تیار کر رہے ہیں۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم تمہارے اس عمل کو محفوظ کر لیا کرتے تھے جو تو دنیا کے اندر کرتا تھا۔ اور بعض مترجمین نے تو بڑے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ ہم تمہاری فوٹو بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایسے موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقامات پہ بھی اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کو اس لیے اکٹھا کریں گے، اس لیے لائیں گے کہ جب ان سے ان کا حساب لیں گے تو لیراؤ اعمالہم، ان کے عمل بھی ان کو دکھا دیں گے۔ صرف اعمال نامہ ہی نہیں دکھایا جائے گا، صرف اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ زمین بھی گواہی دے گی، ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی دکھایا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہاری تصویر بنا لیا کرتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو سوچئے، غور کیجئے کہ اگر اس انسان کی بنائی ہوئی کیمرے کی آنکھ سے انسان کا بچنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں، اس رب کے کیمروں کی آنکھ سے ہم کیسے بچیں گے؟ اور رب بھی وہ جو خود براہ راست ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اور صرف ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھ رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھ کی حرکت کو بھی دیکھتا ہے اور دل کے بید سے بھی واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال ان کے ظاہری عمل کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں قبول اور رد نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پیچھے جو نیتیں پوشیدہ تھیں ان کو دیکھے گا رب تعالیٰ۔ نیتیں تو دل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں، رب کے سوا ان کو کون جانتا ہے؟
تو یہ وہ انتظامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سے حساب لینا ہے اس کے حوالے سے کر رکھے ہیں، اور اس تفصیل سے ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْکِتَابُ، جب وہ کتاب لائی جائے گی جس کے اندر انسان کی تمام حرکات اور سکنات جو ہے وہ محفوظ کر لی گئی ہیں، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس کے مندرجات کو دیکھ کر جو لوگ مجرم ہوں گے جنہوں نے دنیا میں خدا اور رسول کی نافرمانیاں کی ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ مشفقین، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا، وہ کانپ اٹھیں گے، وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی چھوٹی بڑی بات درج ہونے سے نہیں رہ گئی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہوگی، کوئی بلائی ہوگی تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اگر ہم برائیوں سے سچی توبہ کیے بغیر وہاں پہنچ گئے تو ذرہ برابر برائی بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ البتہ اللہ کی رحمت اس شخص کو ڈھانپ لے گی جس نے کوئی برائی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے سچی توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کوئی چھوٹی بڑی بات باقی نہیں رہ جائے گی، اور انسان کا ہر عمل اس کو انسان اپنے سامنے پائے گا، اور تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، یہ زیادتی تو انسان خود کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، موت کے آنے سے پہلے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب اعمال نامہ بند ہو جائے، اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور توبہ پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ